وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے لوگوں کے ہاں کئی راستے اختیار کیے گئے، جن کا اصل مقصود یہ تھا کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو اور اللہ راضی ہو۔ اس تگ و دو میں مختلف الخیال، مختلف المسالک اور مذاہب لوگوں نے بڑی محنت کی، زور لگایا، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت ہم پہ راضی ہو اور ہمیں اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے بڑی بڑی خانقاہیں آباد کی گئیں۔ شام کے ایریا میں نصارہ کی بہت بڑی بڑی خانقاہیں، جن میں ذکر و اذکار کی محافل اور مجالس قائم کی جاتی، اور اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے ایسے ایسے پیران طریقت موجود تھے کہ جو کئی مہینے تک کھانا پینا نہانا اس سب چیزوں کے
تارک بن کر، تارک الدنیا بن کر غاروں میں پناہ لینے والے، تو ایک پورا پیروں کا طبقہ رہبانیت کے نام پر جنگلوں کا رخ کرنے والا، تنہائیوں میں چلے کاٹنے والے، ذکر و اذکار اور مراقبے کرنے والے، اور ادھر بنو قریظہ، بنو نذیر کی بستیوں میں بڑے بڑے مدارس، جن میں بڑے بڑے شیخ التورات، تورات پڑھنے پڑھانے والے، مدرسوں کو آباد کرنے والے، تورات کی تعلیم دینے والے، ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو۔ ادھر عرب کی سرزمین پر وہ قوم آباد تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل ذریت سے چلے آ رہے تھے، کعبۃ اللہ کو آباد کرنے والے قریش۔ انہوں نے بھی رضائے الہی کے حصول کے لیے کئی قسم کے طریقے اپنا رکھے تھے، ایجاد کر رکھے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ایک ساتھ اعلان فرمایا، کل کائنات کے لیے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، اس وقت کے موجود مذاہب و مسالک اور فرق کے لیے، سب کائنات کے لیے ایک ہی جملہ میں ایک اہم اعلان، اور وہ اعلان اس وقت کے لوگوں پر بھی حجت اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ بھی، اور قیامت تک آنے والی ذریت آدم کے لیے وہ پیغام حجت قاطعہ بھی، حجت ساطعہ بھی، اور اتمام حجت بھی اسی کے ذریعے ہوا۔ اور وہ اعلان بڑا مختصر ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، قل اعلان کر میرے پیغمبر، کائنات کو یہ پیغام دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تحبون اللہ، اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو پھر آؤ، اس کا ایک ہی راستہ ہے، باقی کوئی راستہ اللہ کی رضا کے حصول کا نہیں ہے۔ وہ ایک راستہ ہے، اور وہ ہے فاتبعونی۔ ایک آپ کا لاؤڈ سپیکر نہیں بولتا، اور دوسرا آپ بھی، اور تیسرا وقت بھی نہیں۔ وہ تو خیبر پختونخوا پہنچ کر ہمیں یقین ہوتا ہے بھئی جہاں کی علامت یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر انشاءاللہ خراب ہوگا۔ تو کم از کم آپ کا گلا تو ٹھیک ہے نا، یا ادھر بھی کرونا ہے؟ قل ان کنتم، فرما دیجئے میرے پیغمبر، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتی ہو، فاتبعونی، تو پھر صرف میری اتباع کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ،
اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے راضی ہوگا، فاتبعونی۔ اور قرآن مقدس کے 30 پارے اٹھا کر دیکھیں، سب کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کی رضا، خوشنودی اور اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ رب العزت نے صرف ایک ہی راستہ رکھا، اور وہ ہے اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو پیروں کے راستے تھے وہ سب کاٹ دیے، جو خانقاہوں رہبانیت کے راستے تھے ان کو کاٹ دیا، ختم کر دیا، جو یہود کے علماء کے راستے تھے ان کو ختم کیا، جو مشرکین عرب نے مختلف راستے بنا رکھے تھے کہ اللہ یوں راضی ہوگا، اللہ یوں راضی ہوگا، ان سب کو ختم کر دیا اور صرف ایک ہی لین دی، اور وہ لین ہے فاتبعونی، محمد مصطفیٰ کی اتباع۔ فرمایا اتباع کرنا تمہارا کام ہے، یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرے گا۔ عجیب جملہ ہے، ان کنتم تحبون، تم محبت کرنا چاہتے ہو، تم محب بننا چاہتے ہو۔ اتباع محمدی وہ نسخہ ہے کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یحببکم اللہ، چاہتے ہو محب بننا، اور اتباع محمدی پر انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ۔ اور دوسرے سورہ اعراف میں اسی مضمون کو ایک اور رنگ میں پیش کیا، فرمایا واتبعوہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ واتبعوہ، پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع کرو۔ واتبعوہ، اتبعوہ لعلکم تہتدون، اگر تم اتباع کرو گے تو پھر تو امید رکھ سکتے ہو کہ ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر راستہ ہی نہیں لیا، اتبعوہ پہ چلے ہی نہیں، اس سڑک پہ آئے ہی نہیں، تو پھر کبھی ہدایت یا منزل تک پہنچنے کی یا راستہ پانے کی یا منزل پانے کی کبھی توقع بھی نہ رکھنا۔ توقع، امید تب رکھنا، اللہ ذکر کیا کہ منزل تک پہنچنے کا امیدوار وہ بن سکتا ہے جو اتبعوہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بن کے آئے۔ اور اگر محمد الرسول اللہ کی اتباع کا جذبہ ہی نہیں، تو نے وہ راستہ ہی نہیں لیا، راستہ کسی اور کا لیا ہے، تابعداری کسی اور کی ہے، پیچھے کسی اور کے چلا ہے، تو فرمایا پھر اللہ کے بھی تم مستحق نہیں، تم امیدوار بھی ہدایت کے نہیں بن سکتے۔ ہدایت پانا یہ تو بڑے دور کی بات ہے، اور صحیح راستے پہ جانا یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ اللہ ذکر کر کے بتایا کہ ہدایت کو امیدوار بھی وہ بنے جو محمد الرسول اللہ کا متبع ہو۔ آسان مسئلہ ہے یا مشکل ہے؟ اللہ خیر کرے گا۔ آج دنیا نے اس کو بھلا دیا، حالانکہ یہ قرآن کا مسئلہ تھا، پوری امت کا اتفاقی مسئلہ، چاہے وہ فقہا ہوں، چاہے علماء ہوں، چاہے سچے صوفیاء کرام ہوں، سب کا اتفاقی مسئلہ۔ حضرت جنید بغدادی نے اسی آیت کی
तफसीर करते हुए जिक्र किया कि कुल्लो तरीकतिन मसदूदुन, हर तरीका जो लोगों ने अपनाए अल्लाह को राजी करने का, हर तरीका बंद है। कोई रास्ता अल्लाह तक नहीं पहुंचता सिवा तरीकत मुहम्मदी, सिवाय मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा वाली राह के दुनिया का कोई रूट, कोई रास्ता अल्लाह की रजा की तरफ नहीं पहुंचता, अल्लाह रब्बुल इज्जत तक नहीं पहुंचता। वो सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है इत्तिबाए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यही इशाअतुत तौहीद की दावत है। ये इजमाल है। अगर मैं इसकी तफसील करूं, कुछ तो करूंगा तो काम गड़बड़ होगा। इजमाल इतना है। अब इत्तिबा किस चीज का नाम है? इत्तिबा किस चीज का नाम है? इत्तिबा का जो लफ्ज है इसका असल में 3 हुरूफ है, एक ता, एक बा, एक ऐन। ता बा ऐन, इससे लफ्ज निकला इत्तिबा का। और ये जो ता बा ऐन है ये 3 हुरूफ हैं, इसी से इनको मिलाएं तो 2 लफ्ज बनते हैं। एक है तबीउन, एक है तबीअतुन। जो तबीउन है ये गाय के 1 साल के बच्चे को कहती है। गाय समझती हैं कि नहीं? पश्तो में क्या बोलती हैं? 1 साल के बच्चे को कहते हैं तबीउन, और 1 साल की बच्ची को कहती हैं तबीअतुन। तबीयुन, तबीयतुन, उसको तबीया क्यों कहती है? अगर आपको ये बात समझ आ गई तो इत्तिबा का माना समझ आ जाएगा। गाय के 1 साल का बच्चा, बच्ची, उसको तबीउन या तबीयतुन कहते क्यों हैं? इसलिए कि उनकी अपनी कोई सोच नहीं होती, उसकी नजर होती है अपने मां के कदमों की तरफ। मां बुलंदी पे जाए वो बच्चा बुलंदी पे जाएगा, मां गड़े में उतरे वो बच्चा गड़े में उतरेगा, मां दौड़े वो बच्चा दौड़ेगा, वो ठहरे ये ठहरेगा। वो 1 साल के बच्चे का अपना प्रोग्राम, अपना मंसूबा, अपनी ख्वाहिश, अपनी तमन्ना, अपनी मर्जी, उसका दखल नहीं होता। उसने देखना होता है अपनी मां के कदमों को, उसको देख के चलता है। इसी से लफ्ज आया इत्तिबा। फरमाया लोगों, अगर रब को राजी करना चाहते हो, अपने प्रोग्राम छोड़कर, अपनी ख्वाहिशात छोड़कर, अपने प्रोग्राम और मंसूबे छोड़कर, अपने सोचो फिक्र छोड़कर तुमने जाना किधर है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की तरफ जाना है, उन्हीं आसार की तरफ जाना है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना है। और इत्तिबा तब बनेगी कि अपनी ख्वाहिश ना हो, अपना प्रोग्राम ना हो, साथ किसी मुल्ला और पीर, साथ किसी खानका, साथ किसी शेखुल हदीस या बड़े या छोटे की चप्पर लगी हुई ना हो। तेरे दिमाग में एक ही चीज हो कि मैंने जाना है, मेरी अपनी फिक्र नहीं, सोच नहीं, मैंने देखना है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम को देख के चलना है। इबादत करनी है तो मोहम्मद अरबी के तरीक पे करनी है। दरमियान में चूके, चुनाचे, गोया, अगर, मगरचे और फलाना 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 ये सारी चीजें छोड़कर और अपनी मंतिक, फलसफा और अपनी सारी तहकीकें इनको सेट पे रख के और सारी फिक्र को से अलग होकर तुमने सोचना है
کہ میں نے جانا ہے تو کس کے پیچھے؟ اس کا معنی ہے اتباع. یہ کیا ہے؟ ہوں بول پڑھو، نہیں تو میں پھر سرائکی میں شروع کروں گا جو پشتو میں. اس کا نام ہے اتباع. فاتبعونی. ایک دوسری بات یہ سمجھے، پورے قرآن میں آپ کو یہ نہیں ملے گا اتبعوا اللہ کہ اللہ کی اتباع کرو. مجھے نہیں ملا. آپ میں بڑے بڑے حفاظ علماء موجود ہیں، شاید آپ تلاش کر لیں، مجھے نہیں ملا. اتبعوا اللہ نہیں ملا. اور پیغمبر کے بارے میں کئی جگہ پہ ملا. یہاں فاتبعونی، یہ سورہ آل عمران ہے. سورۃ الاعراف میں اتبعوہ ہو، اور اس سے پہلے یتبعون النبی الامی وہاں موجود ہے. اس کے علاوہ بھی ہے، لیکن ایک مقام مجھے قرآن میں نہیں ملا جس میں اتبعوا اللہ کا لفظ ہو. یہ ملا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ ملا ہے اطیعوا اللہ والرسول، یہ بھی ملا ہے. سبحان اللہ، دونوں طرح آیا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بھی آیا فعل کی اعادے کے ساتھ، اور اطیعوا اللہ والرسول بھی آیا. والرسول، کچھ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ والرسول، رسول کے ساتھ اطیعوا کا فعل ذکر ہی نہیں. اطیعوا اللہ والرسول. اور ان دونوں مضمونوں کا ایک اور حل تیسرا بھی آیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. میں کہتا ہوں یہ تین مضمون اگر آدمی کے سامنے ہوں اور نسب حلالی ہو تو کبھی حجیت حدیث کا منکر نہیں بن سکتا، پیغمبر کے فرمان کا کبھی منکر نہیں بن سکتا. خیر اس پہ میں بات نہیں کرتا، یہ صرف میں نے طالب علموں کے لیے عرض کر دیا. اس پہ ذرا سوچنا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بھی آیا، اطیعوا اللہ والرسول بھی آیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ بھی آیا. یہ تین عنوان خاص کر حجیت حدیث کے قرآن میں آئے، اور تینوں عنوانوں پہ بہت سارا مواد قرآن مقدس میں موجود ہے، اس پہ غور کرنا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اطاعت کا لفظ اللہ کے لیے بھی رسول کے لیے بھی، اتباع کا لفظ اللہ کے لیے رسول کے لیے. بولو ہے تو پڑھ دو. نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں، رسول کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں. کیوں؟ اس کا فرق ہے. فرق یہ ہے، آپ ایک مکان بنانا چاہتی، آپ نے مستری بلوایا، اور مستری کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے 10 کمرے ہوں گے، اتنے پیماش کا کمرہ ہوگا، فلاں سائڈ پہ یہ کمرے ہوں گے، فلاں پہ جو آپ نے زبانی سمجھا دیا. اب مستری نے آپ کے بتانے کے مطابق وہ عمارت تعمیر کی تو مستری نے آپ کی اطاعت کی ہے. آپ کی کیا کی ہے؟ کیا کی ہے؟ اطاعت کی ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کاغذ پہ نقشہ بنایا،
اس پہ سارے کمرے فٹ کیے، نقوش متعین کر دیے، نقشہ اپنے معمار اور مستری کو دے دیا، اور آپ کہتے ہیں اس مکان کے مطابق، اس نقشے کے مطابق مکان بنانا ہے۔ اب اگر وہ مستری ان خطوط، اس نقوش کے مطابق مکان بناتا ہے تو اس کا نام ہے اتباع۔ اس کا نام کیا ہے؟ بولو، اس کا نام کیا ہے؟ اتباع۔ اس نقشے کے مطابق مکان بنا، یہ اتباع ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نقشہ پیش کیا ہے تمام عبادات کا، اور اللہ عبادات کرنے سے پاک ہے، وہ عابد نہیں، وہ معبود ہے۔ اب نماز کا نقشہ کس نے بنانا تھا؟ محمد مصطفیٰ نے۔ حج کا نقشہ محمد الرسول اللہ نے پیش کیا، روزے کا نقشہ محمد مصطفیٰ نے پیش کیا، ذکر کا نقشہ کس نے؟ یہ پیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ ذکر کا نقشہ، درود کا نقشہ، جس چیز کا نام عبادت تھا اس کا محمد مصطفیٰ نے نقشہ پیش کیا، اور اسی نقشے کا ذکر کیا اللہ نے سورۃ الاحزاب میں، اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کائنات والو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے سامنے نمونہ پیش کر رہا ہے، جو نقشہ عبادت پیش کر رہا ہے، جو نقشہ حیات پیش کر رہا ہے، جو نظام زندگی پیش کر رہا ہے، جو قانون آفاقی پیش کر رہا ہے، جس رنگ میں، جس نقشے کے مطابق، فرمایا وہ مقام کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ وہ اسوہ ہے حسنہ۔ وہ اسوہ کیا ہے؟ وہ اسوہ کیا ہے؟ حسنہ۔ سارے شاباش بولو، وہ اسوہ کیا ہے؟ حسنہ۔ حسنہ کا معنی خیستہ، بہت سونا، بہت خوبصورت، اسوۃ حسنہ، بہت خوبصورت، سونا، خیستہ۔ اب توجہ کرنی، اسوۃ حسنہ وہ نقشہ ہے۔ اب ان نقوش کے مطابق عبادت کرنا، اس کا نام ہے اتباع۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ اتباع۔ اس لیے کوئی عبادت بھی ہے وہ عبادت بن نہیں سکتی جو میرے نبی کے نقشے میں موجود نہیں۔ وہ عبادت نہیں بنتی جس پہ میرے پیغمبر نے خطوط کھینچ کے نہیں بتائے، پوری عبادات کا نقشہ پیش کیا۔ وہ دین نہیں بنتا جو میرے نبی کے اسوہ حسنہ میں نہیں، اسی لیے وہاں پر اسوہ حسنہ ذکر کیا، اور حسنہ کا معنی بہت زیادہ خوبصورت۔ اب ایک اور بات سمجھنا، پورا قرآن دیکھو، وہ اسوہ حسنہ ہے۔ اور نیکی کو عربی میں کہتے ہیں الحسنہ۔ کیا کہتی ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور نیکی کو کیا بولتے ہیں؟ الحسنہ۔ اور جو جنت ہے اس کو بولتے ہیں الحسنہ۔ الحسنہ، پیغمبر کا طریقہ حسنہ، اور نیکی ہے حسنہ، نتیجہ اس کا ہے حسنہ۔ کیا سمجھے ہو؟ اس انداز میں فرمایا من جاء بالحسنہ، قیامت کے دن قدر بنے گی کس کی؟ حسنہ کی۔ شاباش بولو، کس کی؟ من جاء بالحسنہ،
عمل کی نہیں قدر ہوگی، حسنہ کی قدر ہوگی. عمل کی قدر نہیں ہوگی، حسنہ کی قدر ہوگی. عمل تو سنگر کے پاس بھی ہے، عمل تو وہ ڈھولکی والے کے پاس بھی ہے. ڈھول مارنا بھی تو ایک عمل ہے. عمل تو ابو جہل کے پاس بھی تھا، عمل تو مودی کے پاس بھی ہے، ٹرمپ کے پاس بھی ہے. تو اس لیے یہ دھوکہ ذہن سے نکال دے. عمل کی قیمت نہیں پڑے گی. قیامت کے دن قیمت کس کی ہوگی؟ حسنہ کی. اور وہ حسنہ بنتی تب ہے جب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ساتھ ٹچ ہو جائے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں یا تو محمد عربی سے کوئی بڑھ کے حسین ہمیں دکھاؤ، ہے کوئی؟ یا تو محمد الرسول اللہ سے کوئی زیادہ سونا، زیادہ حسین، زیادہ حسن والا کوئی آسن دکھاؤ. اور جب محمد مصطفیٰ کے حسن کا اس کائنات میں جبریل بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، جب محمد مصطفیٰ کے حسن کا انبیاء بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، جب محمد مصطفیٰ کے حسن کا اللہ کی کائنات میں کوئی مخلوق مقابلہ کر نہیں سکتی، تو پھر شرم نہیں آتی؟ ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہو ہمارے مولوی نے یہ کام کیا، ہمارے پیر نے یہ کام کیا، ہمارے بزرگ نے یہ کام کیا. میں کہتا ہوں تیرا بزرگ کیا ہے، تیرا مولوی کیا ہے؟ محمد کو اللہ نے وہ حسن دیا، وہاں تو موسیٰ کلیم اللہ بھی نہیں پہنچتے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں. من جاء بالحسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ للذین احسنوا الحسنى، للذین احسنوا الحسنى. اے ذرا خیال کرنا، الحسنى تو سارا حسن جہاں جمع ہے. اور جو بدعتی ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ بدعت حسنہ. اب بے ایمانہ، بدعت میں حسن کہاں آ گیا؟ بدعت حسنہ، پیغمبر کا طریقہ حسنہ، جنت کا ٹکٹ حسنہ، جنت کا نام حسنہ. اب ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعونی. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. فاتبعونی. اب اتباع کا معنی سمجھ آیا؟ اسی پر امام آمدی نے اصول میں بڑی مزے کی بات لکھی. فرماتے ہیں کہ کوئی عبادت بھی کرنی ہے تو اس میں 3 تحقیقیں کر، 3 تحقیقیں کر لے، ورنہ عبادت نہیں ہوگی، وہ لعنت بن جائے گی. سب سے پہلی تحقیق یہ کر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا یا کروایا اصحاب سے، صحابہ سے. پہلے تحقیق دے کر. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، صحابہ سے نہیں کروایا، فرمایا تو نہ کرنا، اس کا نام عبادت نہیں. وہ عبادت بن سکتی؟ صرف آمدی نہیں، حضرت حذیفہ صحابی ہے، وہ خود کہتے ہیں کلو عبادت لم یتعبد بہا اصحاب رسول اللہ فلا تتعبدوا بہا. ہر وہ عبادت جو محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے نہیں کی، فلا تتعبدوا بہا، تم اس چیز کو عبادت سمجھ کے نہ کرنا. فإن الأول لا يدع للآخر مقالا او کما قال. فرمایا پچھلے پہلوں نے
اصحاب محمد مصطفیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، انہوں نے سب کچھ کر دیا۔ سب سے پہلی تحقیق کر کہ یہ کام محمد عربی اور آپ کے صحابہ نے کیا یا نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو وہ عبادت بن سکتا؟ یہ جو تم اجتماعی ذکر کی مجل سے کرتی ہو، ذکر جاری کی، اور آج کل تو پورے ملک میں پورے شیاطین کا پورا ترنڈا ہے پیروں کی شکل میں، اجتماعی ذکر، اور یہ جو تم نے عبادتیں بنائی، ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ عبادتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا صحابہ سے کروائیں؟ سمپل سا سوال ہے، توجہ ہے، سمپل سا سوال، سمپل سمجھتے ہو، بالکل سادہ سا۔ پہلا سوال یہ ہے، ہر بدعت کی مصلحت بیان کرتا ہے تعویل، چونکہ چنانچہ، میں نے کہا تعویل تو ابو جہل بھی کرتا تھا، مکہ کا مشرک بھی تعویل کرتا۔ جب ان کو کہا جاتا اور جن بابوں کو تم پکارتے ہو ما لا ینفعہم ولا یضرہم، یہ نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے، تو آگے سے جواب کیا دیتے؟ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ یہ ہے ابو جہل کی تعبیر، یہ ہمارے سفارسی ہیں جی۔ اچھا ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، آئی نا تعبیر، یقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمارے وسیلہ ہیں جی، ہیلا وسیلہ۔ میں نے کہا یہ وسیلہ نہیں، پورے شرک کا پتیلا۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہر بدعتی مصلحت بیان کرتا ہے، چونکہ چنانچہ، گویا، اگر مگرچہ، اور ہر بدعتی کا اصطلاح شروع ہوتا ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا دادا، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا نانا، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَتْنَا نانی۔ یہ بدعتی کی سند ہوتی ہے، وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا۔ میرا ابا جی کرتا تھا جی، وہ تیرا ابا کرتا تھا نا، تیرے ابے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ میرا دادا کرتا تھا، اور اس چیز سے بدعتیں ثابت نہیں ہوتی، بدعتوں کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ پہلی تحقیق کر کے یہ کام محمد مصطفیٰ اور صحابہ نے کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا تو وہ عبادت بن سکتا؟ یہی بات تو ابن کثیر نے کی، کلو قول و فعل لم یثبت عن الصحابہ فہو بدعہ، فہو بدعہ۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے، اور یہی بات امام احمد نے کی، یہی بات امام شافعی نے کی، یہی بات امام ابو حنیفہ نے کی۔ اہل سنت کا ضابطہ یہ ہے کہ جو عبادت محمد عربی کے صحابہ سے ثابت نہیں، اس کو عبادت سمجھنا، یہی اس کے بدعت ہونے کے لیے کافی ہے۔ سب سے پہلی تحقیق یہ ہوگی کہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ تم بھی یاد کر لو، جتنے بدعتی ہیں نا، جب ان کو کہو بھئی اے بدعت کیوں کیتی یا کیوں کرتا ہے، تو کہتے ہیں ہمارا دادا جی کرتے، بابا جی کرتے، فلانے استاد کرتے، فلانا پیر مکھن کرتا تھا، دادا اللہ لکھا کرتا تھا، فلانا استاد کرتا تھا۔ یہ یہاں سے پیچھے جائے گا، اور تم نے کیا لینا ہے؟ تم نے وہاں سے پکڑنا ہے، جہاں وہاں سمجھو گے، 15ویں صدی سے پیچھے نہیں، تم نے پہلی صدی کو لینا ہے، صحابہ سے۔ کہتے ہیں اکابر، میں کہتا ہوں میں تو اکابر مانتے ہی صحابہ کو، میرے سب سے بڑے اکابر ہیں اصحاب محمد مصطفیٰ،
صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس لیے ہیں کہ صحابہ وہ ہیں جو معیار حق کے، معیار ایمان ہے، کسوٹی ایمان ہے، جن کے بارے میں قرآن نے خود کہا، مولویوں کو بھی عوام کو بھی، عوام مشرکین منافقین ان کو للکار کے کہا آمنو کما آمن الناس، اور ادھر شیخ التورات ملا اور پیر ان کو کہا ان آمنو بمثل ما آمنتم بہی فقد اہتدوا۔ تو اللہ نے اصحاب محمد مصطفیٰ کو معیار بنایا، ایمان حق، ایمان اور نفاق کے درمیان، اور اصحاب محمد مصطفیٰ کو کسوٹی ترازو اور معیار بنایا، سنت اور بدعت کے درمیان اصحاب محمد مصطفیٰ کو یہ امتیازی شان دیا کہ قیامت تک حق اور باطل کا ترازو وہ صحابہ کرام اصحاب محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ اور یہ میری بات نہیں، یہ بات ہے کتاب اللہ کی، قرآن کی بات ہے۔ اس لیے پکڑنے کا طریقہ جہاں 15 صدیاں پہلے نہیں جاننا۔ آپ اگر بیتی کو کہیں گے نا یہ بدعت کیوں نکالی، وہ آپ کو لے جائے گا 2 4 5 6 سال پیچھے لے جائے گا، 10 سال پیچھے، 100 سال پیچھے لے جائے گا، لیکن کام بنے گا تو پھر بھی نہیں۔ اور اگر آپ کسی بیتی کو کہو بھئی یہ کام صحابہ نے کیا، بس پیچھے مسئلہ چل گیا، جشن میلاد النبی، عید میلاد النبی۔ تو ایک بڑا ہمارے پنجاب کا بڑا بزرگ ہے، آج کل کینیڈا چلا گیا ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، اس سے کسی نے پوچھا صحابہ نے میلاد کیوں نہیں منایا؟ اگر یہ عبادت تھی تو اصحاب رسول نے کیوں نہیں منایا؟ اس نے کہا صحابہ فارغ نہیں تھے۔ ہم فارغ ہیں، صحابہ فارغ نہیں تھے۔ میں نے کہا پتہ چل گیا انہوں نے منایا، چور کو جہاں سے پکڑو۔ اب اصحاب محمد مصطفیٰ کا رویہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، مسند دارمی اٹھا اور حدیث کی کتابیں اٹھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ایک آدمی نے بتایا کہ فلانی مسجد میں کوئی صوفی جمع ہے اور وہ کٹھے بیٹھے ہیں، ایک کہتا ہے اتنی دفعہ درود پڑھو، دوسرا کہتا ہے یوں کلمہ پڑھو، اور یہ ذرا ذکر کا حلقہ لگا ہوا ہے، مجلس قائم ہے۔ تو یہ عجیب کام دیکھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب وہ لوگ مسجد میں آئیں تو مجھے لے چلو۔ خیال کرو تمہارے ارد گرد تو ماشاءاللہ دجاجلہ کی بھرمار ہے، یہ میرے نبی کے صحابہ کا عمل۔ فرمایا اب آئیں تو مجھے بتانا۔ جب آئے شاگرد نے بتایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور فرمایا اے لوگو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اپنا تعارف پیش کیا کہ میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں، میں وہ ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنزہ اور پانی والا وہ لوٹا جس سے آپ طہارت فرماتے، وضو فرماتے، وہ میں اٹھانے والا تھا اور میں اٹھاتا تھا۔ اور فرمایا کہ اے لوگوں ابھی تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو برتن استعمال کرتے تھے لم تکسر، وہ برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور جو کپڑے میرے محبوب پہنا کرتے تھے ابھی تک وہ کپڑے پرانے نہیں ہوئے، اور تم ایک اندھیری بدعت، ایک بہت بڑی اندھیری بدعت کے مرتکب ہوئے ہو۔ یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ نہ میرے نبی نے کیا ہے نہ میرے نبی کے غلاموں نے کیا ہے۔ یہ صحابہ کا عمل ہے۔ اور آج دیکھو پیری مریدی کے نام پہ چکر دیکھو۔ ایک پیر صاحب کے پاس ہم گئے،
وہ ناک سے ذکر کراتا ہے. ابھی مجھے زکام لگے صحیح نہیں ہو سکتا. ناک سے ذکر بالعنف. ہاں کرتے ہیں نہ کرتے. ذکر بالعنف. تو میرا سوال یہ ہے، سنجیدگی کے ساتھ سوچو کہ یہ جو آج کل ہمارے ان مصنوعی پیروں نے باتیں بنا رکھی ہیں، پہلے یہ تحقیق کر محمد عربی کے غلام یہی عبادت کرتے تھے، صحابہ یہی باتیں کرتے تھے، یہی حلقے بناتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخر عمر میں نابینے ہو گئے تھے. وہاں مسجد میں گئے، اسی طرح کا اذکار ہو رہے تھے، اسی طرح کا مسئلہ تھا. آج بھی لوگ تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے وہاں پر ان کو منع کر کے ساتھ ایک غیرت بھرا جملہ ارشاد فرمایا، اخرج بنا من هذا المسجد. اپنے شاگرد کو کہا مجھے اس مسجد سے لے چل، یہ اہل بدعت کی مسجد ہے، اور اہل بدعت کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا. تم اسی طرح کرتے ہو. تم تو رگڑا دے نہیں آتے بدعتیوں کے پیچھے نمازیں، پھر کہتے ہو ہم مواحد ہیں. اور بدعتی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا اور بدعتی کو اپنا امام بنانے والا، اس کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے لعن اللہ من احدث حدثا او آبا محدثا، اور من احدث حدثا او آبا محدثا فعلیہ لعنت اللہ. جو آدمی بدعت گھڑے یا کسی بدعتی کی تعظیم کرے، اس کو ٹھکانہ دے، جگہ عطا کرے، اس کو امام بنائے، اس کا مقتدی بن جائے، تو اس پہ کیا آتی ہے؟ علیہ لعنت اللہ. اس پہ کیا آتی ہے؟ اللہ کی، اونچے بولو، اللہ کی. مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی نے کہا کہ فلانا آدمی تجھے سلام کہہ رہا تھا. فرمایا میرے سلام نہ کہنا. کیوں؟ سمعت انہ بدعی، میں نے سنا ہے وہ بدعتی ہے، اور بدعتی کو سلام کرنا جائز کرو گے عمل؟ اب پتہ چلے گا. سمعت انہ بدعی، میں نے سنا ہے کہ وہ بدعتی ہے، اور جو بدعتی ہے اس کو سلام کرنا، اس کے سلام کا جواب دینا، یہ محمد کے صحابہ کے مذہب میں جائز ہی نہیں. اور میں اور آپ گلے لگائیں، پیار کریں، اور پھر کہیں ہم مباحد ہیں. یہ توحید و سنت کی غیرت ہے. توجہ ہے نا؟ ذرا اونچے بولو پتہ چلے. خیر واپس آ. اتبعونی یحببکم اللہ. آمدی نے کیا کہا؟ پہلے تحقیق کر یہ کام اللہ کے رسول کے صحابہ نے کیا یا نہیں. اگر نہیں کیا وہ عبادت نہیں بن سکتا، نہیں کرنا. اور اگر کیا ہے دوسری تحقیق کر، کیا ہے کس حیت پہ کیا ہے، کس کیفیت پہ کیا ہے. توجہ ہے میری طرف؟ کس حیت پہ کیا ہے، کس، مثلا اذان ہے، صحابہ نے اذان دی ہے یا نہیں دی؟ بولو میں ختم کروں. صحابہ نے اذان دی ہے یا نہیں دی؟ اچھا میں ابھی اذان دے رہا ہوں، خیال کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہاں سے شروع ہوتی ہے نا؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یار میں تو محب رسول ہوں، میں تو پڑھوں گا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول. یہاں سے شروع کروں گا کیونکہ نبی پاک سے محبت زیادہ ہے. یہاں سے شروع کروں گا. ٹھیک ہوگی اذان؟ کیوں؟ نبی سے محبت نہیں کرتے؟
जलते हो? इनसे पूछो, जलते हो, सड़ते हो? कहते अच्छा नबी का नाम आ जाए जलते हो, सड़ते हो। मैंने कहा जरा अजान में शुरू में करना, पता चले तेरा तू जलता है या जहन्नम में जलेगा, जलता है या मरता है। कर, उसी हैत पे होगा। शुरू करेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह, और खत्म करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म करेंगे। हालांकि सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार ना करे, वो उसी तरह काफिर रहेगा। लेकिन जब अजान का मसला आया तो ला इलाहा इल्लल्लाह पे सबकी अजान खत्म हो जाएगी। ये है अंतफ अला मिसला फेलिही, कर उसी तरह जिस तरह मोहम्मद मुस्तफा ने किया। अंतफ अला मिसला फेलिही, उसमें गड़बड़ न करना, कैफियत न बदलना। ये नमाज शुरू कर रहे हैं अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ठीक है यार, दरूद ही पढ़ा है। अजीब लोग हो तुम, मैं दरूद पढ़ा हूं, तुम कहते हो गलत है। अच्छा दरूद से जलते हो? इनसे पूछो तो यहां कैसे हरज क्या होगी है जी? अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, शुरू कर दो। नहीं, आप क्या कहेंगे? भाई दरूद जहां नहीं पढ़ना, दरूद बैठ के पढ़ना है, ओ तशहुद में जाके पढ़ना है। ये कैफियत मोहम्मद मुस्तफा से साबित नहीं है। तो यही बात हम कहती हैं कि जब साबित होगी, अब हैत नहीं बदल सकता, कैफियत नहीं बदल सकता, तू कैफियत उसकी तब्दील नहीं कर सकता। अगर हैत बदल दी, कैफियत बदल दी, तूने दीने मुहम्मदी में तहरीफ की, तगजीर की, अल्लाह के यहां वो काबिल कबूल नहीं। और तीसरा नुक्ता बड़े मजे का है, आमदी रहमहुल्लाह ने उसूल में लिखा, तीसरा नुक्ता ज़हन में रख कि जब ये साबित हो जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इबादत इस हयात पे की, इस कैफियत पे की, तो फरमाया फिर एक और मसला है, तू कर आई यकूना ले अजले ही, तू कर इसलिए कि मेरे महबूब मोहम्मद ने ये काम किया है। किस लिए कर? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम आई यकूना ले अजले ही, इसी वजह से कर। क्या मतलब है? आमदी क्या कहना चाहती है? लामा आमदी बताना चाहते हैं कि लेमा लेमा न कर, इसमें मंतकी शंतकी बाबा बन के बेईमान न बन, इसमें इल्ते तलाश करने की जरूरत नहीं, चूके चुनाचे करने की जरूरत नहीं। तेरा अक्ल माने या न माने, तूने देखना किसको आई यकूना ले अजले ही, मेरे महबूब मोहम्मद ने यह काम किया, इसलिए मुझे समझ आए या ना आए मैं ये काम करते ही रहूंगा। ये बड़ा अहम नुक्ता है, अगर समझ आए सारी अकलियात की जड़ काट के रख दी। और वो बुखारी की हदीस, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरे अस्वद पे अपना डंडा रख देती। तवज्जो है ना? हजरे अस्वद तो जानते हो कि नहीं? इसका नाम भी कोई और तो नहीं रखा हुआ, हजरे अस्वद, उस पे डंडा रखा और कहते क्या है? फारूक आजम जो लश्कर मुहम्मदी के जर्नैल आजम है, कहते क्या है? इन्ना का हजरुन, ओ हजरे अस्वद तू एक पत्थर है, लो ला रहे तो ला तनफो वला तजुर्रो, तू नफा नहीं दे सकता, तू नुकसान का मालिक नहीं। लो ला रहे तो रसूल अल्लाह यू कब्बिलो का, अगर मैंने अल्लाह के रसूल को न देखा होता तुझे बोसे देते हुए मां कब्बल तो का, तो मैं कभी भी तुझे बोसे न देता, मैं कभी भी तुझे बोसे। अब ये बात समझ आती है कि हजरे अस्वद को चूमना ये है ले अजले ही, लो ला रहे तो रसूल अल्लाह,
اگر میں نے رسول کو نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسے دیتے ہوئے، ما قبل تو کا، میں کبھی بھی تجھے بوسے نہ دیتا۔ میں کیوں دے رہا ہوں؟ میں اپنے محبوب کے بوسے کو بوسہ دے رہا ہوں۔ یہ معنی ہوتا ہے لأجلہ ہی، یہ کام کر اس لیے کہ محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، تجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، وہاں پر چونکہ چنانچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا بھائی یہ 3 شرطیں ہیں، یہ 3 شرطیں پائی گئی تب عبادت بنے گی، ورنہ وہ عبادت نہیں۔ اور جو عبادت نہ بنے تو اس کو کہے عبادت، تو شریعت میں اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اس کو کیا کہتی؟ یہی بات امام الانبیاء نے فرمائی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر، اب مولوی کیا کہتی جی؟ بدعت کہتے ہیں ہر نئی چیز کو۔ یہ جو مولویوں نے دھوکہ دیا ہے، بدعت کہتے ہیں ہر نئی چیز کو۔ تو لاؤڈ سپیکر بھی بدعت، کار بھی بدعت، پکوڑے بھی بدعت، سموسے بدعت، موبائل بدعت، فلانی بدعت، یہ کر کے پھر دھوکہ دیتی ہیں۔ کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں اور کچھ بدعتیں بری ہوتی ہیں۔ تو جو اچھی بدعتیں ہیں وہ جائز ہیں، جو بری بدعتیں ہیں وہ جائز نہیں۔ بات ہو گئی اچھی بدعتیں۔ اب اچھی بدعتیں کیا ہیں؟ جن بدعتوں پہ پیسے صحیح ملتے ہیں، وہ بدعت حسن ہے۔ 25 ہزار، 30 ہزار، 40 ہزار، جس میں وہ بدعت حسن ہے، اچھی بدعت ہے۔ تو ہم پھر ان سے پوچھتے ہیں، پھر یہ ذرا بتائیں کہ ایک مولوی سے میں نے پوچھا بدعت حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نیت صحیح ہو۔ بہت اچھا معیار ہے۔ تو میں نے کہا ایک آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے اس نیت سے کہ مسجد بناؤں گا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ڈاکہ حسنہ۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے اور طالب علموں کی اور مولویوں کی دعوت کروں گا، اس نیت سے چوری کرتے، اس کو کیا؟ سرقہ حسنہ، چوری حسنہ۔ یہ اچھی چوری، وہ بری چوری۔ اس لیے مت دھوکہ دے، وہ لغت کی بات سے نہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لغت بتانے نہیں آئے، محمد مصطفیٰ بحیثیت رسول احکام شریعہ بتانے آئے ہیں، شریعت بتانے آئے ہیں۔ اور میرے نبی کا یہ اعلان، من احدث فی امرنا ھذا، جو دین کے اندر نیا کام گھڑے، دین کے اندر فی امرنا، فی دیننا ھذا ما لیس منہ، جو اس کے اندر سے نہ ہو، فہو رد، وہ مردود ہے اور وہ رد ہے۔ اس لیے میرا بھائی، آج اس امت کو سب سے بڑی ضرورت ہے یہ سبق یاد کرنے کی کہ اللہ کی رضا ملے گی کس طریقہ میں؟ طریقہ محمد مصطفیٰ میں۔ کس طریقہ میں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، آخر قیامت کے قریب کی علامتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا، دعات علی ابواب جہنم، اس وقت بڑے داعی ہوں گے جو جہنم کی طرف دعوت دیں گے۔ ہر ایک اپنے مولوی، اپنے فرقہ، اپنی جماعت کی دعوت دے گا، اور ہر ایک اپنا استاد، مرشد اور وڈیروں کی دعوت دیں گے۔ دعات علی ابواب جہنم، جتنے راستے بدعت کے ہیں، ہر بدعت کا دائی، وہ دائی الی النار ہے، وہ دعات جہنم میں سے ہے۔ جنت کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہی راستہ ہے۔ وقت ہے بڑا کم، یہ تمہید ہو گئی، تقریر اس سے آگے شروع ہونی ہے۔ تمہید آگے، جلسے کا کچھ فائدہ بھی ہونا چاہیے۔
ایک تو یہ وعدہ کرو کہ آئندہ کسی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہاتھ کھڑا کر کے ایسے، ماشاءاللہ جلسہ کامیاب ہے۔ دوسرا، کسی بدعتی کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب جلسہ کامیاب ہے، اب ذرا خیال کرو۔ اور تیسرا وعدہ یہ کرو کہ اپنی شادی اور خوشی اور غمی اور دکھ، شادی اور خوشی یہ کس کے طریقے پہ ہوگی؟ اونچے بولو، کس کے طریقے پہ ہوگی؟ نکاح عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت کس طریقے پہ ہونی چاہیے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ۔ اور غمی محمد مصطفیٰ کے، یہ اس پہ ڈٹ جاؤ، اس پہ پک جاؤ، صرف تقریریں نہ سنو۔ یہ وہ سنت ہے جس کے احیاء پر 100 شہید کا ثواب ملے گا، اس پہ ڈٹ جاؤ۔ آج شادیوں میں ہندوؤں کی رسمیں، یہودیوں کی رسمیں، عیسائیوں کی رسمیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ گھر میں جوان لڑکیاں بیٹھی ہے، ان کی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ جہیز نہیں، پیسے نہیں۔ یہ جہیز کس شریعت نے فرض کیا ہے بھائی؟ یہ تم نے جہیز بنا رکھے ہیں، کس شریعت کا مسئلہ ہے؟ یہ سب ہندوؤں والی رسمیں، مباحث بھی کہلاتا ہے، رسمیں ہندوؤں والی، کوئی جہیز شرط نہیں۔ پھر اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہوتی ہے، 6 سال تک فخر ہوتا ہے۔ تو یہ سب محمد مصطفیٰ کی شریعت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا 2 چیزوں میں دیر نہ کرو، ایک جب جنازہ تیار ہو جائے، توجہ ہے، کیوں دیر نہیں کرنی؟ جنازہ تیار ہو جائے تو کچھ دیر رہ گیا نا تو خوشبو شروع ہو جائے گی، توجہ ہے نا؟ کچھ دیر رہ گیا، یہ اوپر سے مولوی تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہم نے تو ان کی بڑی منت کی، بھئی کوئی بڑا بزرگ 3 دن ہمارے حوالے کر دو مرنے کے بعد، اس کو ہم اسلام آباد کے چوک پہ رکھیں گے بڑے عزت احترام کے ساتھ، پتہ چل جائے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ یہ تو مناظروں والا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جھگڑے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو مشاہداتی مسئلہ ہے۔ آج کل مولوی لڑ رہے ہیں نا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، تو ان کو کہو کوئی بزرگ مرے، 1 ہفتے چھوڑو 4 دن اس کو ذرا چوک پہ رکھتی، انشاءاللہ نتیجہ سامنے ہوگا، سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ یہ دفن کر کے لڑتے ہو، سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اتنا بھی عقل نہیں کہ اگر سنتے ہیں تو پھر دفنایا کیوں ہے؟ پھر اس کو گھر رکھو نا۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ یہ تو مسئلہ جھگڑے بگڑے والا نہیں ہے، یہ تو آپ کی سستی ہے۔ ان کے بزرگ، ابھی ہمارے ہاں وہ ایک لنگڑا بزرگ مویا، لنگڑا مشرک بزرگ، وہ مرا، فوراً دوسرے دن دفن کر دیا۔ میں نے 2-4 کو کہا یار اس کو ہفتہ 1 رکھو، باہر مینار پاکستان میں رکھو، پتہ چلے مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ ہمارے ہاں بھی ایک مردار ہوا، میں نے اس کے بارے میں بھی کہا، بڑا پیر تھا، میں نے کہا اس کو رکھو نا ہفتہ 1، ادھر تو بڑی جلدی ہے جی۔ گئے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کی طرح ان کا دل بھی اندر سے جانتا ہے کہ سنتے کوئی نہیں، انہوں نے صرف روٹی بنائی ہوئی ہے سننے سنانے والے مسئلے پر، اور حیات مواد والے مسئلے پر صرف کاروبار ہے۔ ورنہ اگر اس میں سچے ہوتے تو کوئی بڑا بزرگ پیش کر دو، یار 1 ہفتہ بڑے احترام سے ہم رکھیں گے، باہر رکھیں گے، تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنازے میں دیر نہ کرو، جلدی کرو، دفن کرو۔ اور دوسرا، لڑکی جوان ہو جائے، اس کے نکاح کرنے میں
دونوں کی مناسبت سمجھو، میت رہ گیا تو خراب ہونے کا خطرہ ہے، اور لڑکی کی شادی نہ کی تو قریب قریب کا مسئلہ ہے۔ میت کے ساتھ اس کو ذکر کیا، اس پہ سوچنا، لیکن آج ان سنتوں پہ عمل نہیں۔ یہ پیغمبر کا طریقہ ہے۔ اور پھر نکاح میں جتنے ہندوانہ رسم و رواج، مشرکانہ رسم و رواج، آدمی سن کے حیران ہوتا ہے۔ اب وقت نہیں، آپ کو تو خیر پتہ ہے، ہمارے پنجاب کے اور ہیں، خیبر پختونخوا کے اور ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے اپنی برادری، اپنے علاقہ سے ہم نے یہ سارے رسم و رواج جڑ سے اکھاڑ دیے۔ خالصتاً نکاح اور شادی بھی نبی کی سنت کے مطابق، اور غمی بھی پیغمبر کے طریقے کے مطابق۔ جس دن آپ نے یہ کر دیا نا، اس دن تم بخشے ہوئے ہو۔ یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہر رسم چن چن کر ختم کرو، ہر بدعت ختم کرو، ہر رواج ختم کرو، اور اپنا نسب العین بناؤ کہ میں محمدی ہوں اور محمدی نظام کو حق مانتا ہوں۔ نظام محمدی کے مقابل ہر نظام باطل ہے، قانون محمدی کے مقابل ہر قانون باطل ہے، سنت محمد مصطفیٰ کے مقابل ہر رواج اور ہر رسم قابل لعنت ہے۔ اگر محمدی ہے پھر محمدی بن کے دکھا، اور محمدی بننے کا معیار من احبا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں اتباع محمد مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔